اس وقت نو منتخب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ کو غیر ضروری جنگوں سے باہر نکلنا ہے اور ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی راہ میں اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یا رکاوٹ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے ایک چیز تو وہ کر چکے ہیں، یا میرا خیال ہے وہ پروسیس میں تو کم از کم ہے، اور وہ ہے جو جنگ بندی کا معاہدہ جی. غازہ میں. اس حوالے سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے جلد از جلد یہ یہ جنگ ختم ہو، تو اس طرف تو ہم جا رہے ہیں. ہم. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہا، یوکرین کی جنگ بند کرانا بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ عرصے بعد وہ اس پہ بھی اپنی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے جو غازہ والی سیز فائر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کو سسٹین اور برقرار رکھنا، اس کے لیے بھی ٹرمپ کی انگیجمنٹ اور ان کی انتظامیہ کا مسلسل پریشر یا دباؤ نیتن یاہو پہ اس کی ضرورت پیش آئے گی. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں سب سے اہم خارجہ پالیسی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی معاشی طور پہ بھی جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے امریکہ کا چین کے ساتھ جو بالکل تعلق ہے. بالکل. اور اس میں وہ فون پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے بات کر چکے ہیں ایک دو دن پہلے، بلکہ ان کے وائٹ ہاؤس آکیپائی کرنے سے پہلے ہی بالکل. انہوں نے دیکھیں بات چیت شروع کر دی. ہم. پھر یہ کہ انہوں نے خاص پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں انہوں نے چین کے صدر کو انوگریشن پہ دعوت دی. یس. وہ تو خیر نہیں جا رہے، لیکن ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، یعنی کہ چائنا کے وائس پریزیڈنٹ انوگریشن کو جائیں گے، وہاں اٹینڈ کریں گے. تو اس سے تو لگتا ہی ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ جو ہیں تجارتی ایشوز وغیرہ وہ ریزالو ہوں. اس وقت تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ٹیرفز بڑھاؤں گا چائنیز امپورٹس، جس پہ کہ ظاہر ہے چائنا نے بھی اس پہ ریئیکٹ اسٹرانگلی کیا ہے. تو میرا خیال ہے گلوبل آرڈر کے لیے، گلوبل سٹیبلٹی کے جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے چین اور امریکہ کے جو مستقبل کے تعلقات ہوں گے، اور یہ بالکل، یہ آپ اس میں نے ہمیں چائنا دیکھنا ہے. والی اچھی بات کی. اکانومی کو اگر اس وقت بھی دیکھیں ہم تو کل قرضہ امریکہ کا اس وقت $36 ٹریلین ہے. اور ریسنٹلی یہ جو نامزد وزیر خارجہ ہیں کہ مارکو روبیو، انہوں نے اپنی سینٹ کنفرمیشن کے اس تقریب کے دوران یہ بات کی تھی کہ ہم اگر اسی حالت میں رہے تو ہم بالکل 10 سال سے بھی کم عرصے میں چین کے زیر اعتاب آ جائیں گے. ہر چیز کے لیے ہمیں چین پہ جو ہے وہ انحصار کرنا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیو میں ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی ایسا کر سکتے ہیں چین کے ساتھ جو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہو، اتنی برف پگھل سکتی ہے، اتنے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، جی. اور اس کی ساری اپروچ جو ہے وہ ایک بزنس مین والی ہے، یعنی کہ ٹرانزیکشنل ہے جس کو انگریزی ٹرو. میں کہتے ہیں. تو اس ٹرانزیکشنل اپروچ میں تو وہ ڈیل میکنگ میں یقین رکھتا ہے. تو اس میں ہاں بالکل اس کا امکان ہے کہ ایسی ڈیل ہو جو کہ وہ کر سکے چین کے ساتھ. دیکھیں چین لڑائی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ پچھلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے چین نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے ایک گلوبل پاور بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے. جی. یہ تو امریکہ کی طرف سے پالیسی جو امریکن مختلف پریزیڈنٹس نے اختیار کی، پریزیڈنٹ اوباما سے لے کے آج تک، اور وہ یہ کہ جی چائنا کو کنٹین کیا جائے، کسی طرح سے چائنا کی جو رائز ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور کمپیٹ اس طرح سے کیا جائے کہ چائنا کو ان کو چائنا کو کارنر کیا جائے. جی. تو جی اب بالکل. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دیکھیں یہ کمپٹیشن والی جو پہلو ہے وہ تو رہے گا، ظاہر ہے امریکہ اور چائنا ہی دو رہ گئے ہیں اب گلوبل پاورز، بالکل. تو ان میں تو کمپٹیشن تو رہے گی. لیکن اصل ایشو یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمپٹیشن پرامن طریقے سے ہوگی، یا وہ ایک تناؤ اور ٹینشنز، ٹربولنس اس کے تحت ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بالکل. اور دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کس طرف جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور چیز، جس طرح اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یہ جنگیں ہیں ان سے آلریڈی انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ وہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے.
پھر رشیا کے ساتھ تعلقات اور کیسے بہتر ہوں یا چائنا کے ساتھ چلیں کیسے بہتر ہوں، یہ معاملہ ایک طرف، لیکن وہ ممالک جن کے ساتھ تعلقات بہتر رہے ہمیشہ، ان کو بھی ناراض کرنا شروع کر دیا اپنے مغربی اتحادیوں کو، چاہے وہ کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنانے کا بیان ہو، یا پھر وہ ایلون مسک جو ان کے کابینہ کے رکن بننے جا رہے ہیں، وہ کبھی برٹش پرائم منسٹر کو افینڈ کرتے ہیں، کبھی ٹرمپ جو ہیں وہ خود پاناما کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، کبھی گرین لینڈ کا بیان آتا ہے۔ یہ مغربی جو ان کے اتحادی ہیں، یہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے یورپ میں تو بہت تشویش ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ، خاص طور پہ جو سٹیٹمنٹ گرین لینڈ پہ دی جی کہ میں تو گرین لینڈ قبضہ کرنا چاہتا ہوں چاہے مجھے ملٹری فورس استعمال کرنا پڑے، بالکل اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ڈینمارک کے اس پہ ہے، بالکل یعنی کہ گرین لینڈ تو ڈینمارک کنٹرول کرتا ہے۔ جی اس سے جو فرینچ اور جرمن لیڈرز کی طرف سے بھی بہت سٹرونگ بیان آیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جو ٹرمپ نے کہا، لیکن اس کا کہنا اور پھر کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت یورپین ممالک میں کافی خدشات ہیں اس حوالے سے بھی کہ ان کا خیال ہے کہ یوکرین میں بھی اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا ٹرمپ کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو کنسلٹ نہیں کرے گا، یورپین ملکوں کو وہ خود ہی کرے گا یوکرین کے ساتھ مل کے اور پریزیڈنٹ ولاڈیمیر پیوٹن کے ساتھ مل کے۔ تو ایک تو خدشہ ان کا یہ ہے، دوسرا یہ بھی نہ بھولیں کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ تجارت امریکہ کرتا ہے ان پہ بھی ٹیرف لگاؤں گا، چین کے علاوہ، بالکل بالکل جن کے ساتھ جن کا ٹریڈ سرپلس ہے امریکہ کے ساتھ۔ جی اس حوالے سے بھی ظاہر ہے یورپین ممالک کافی تشویش کا شکار، اور پھر ہمیشہ سے یعنی کہ بہت عرصے سے بلکہ ٹرمپ یہ کہتا آ رہا ہے کہ یورپین ممالک کو اپنی ڈیفنس کے لیے خود بھی پیسہ خرچنا چاہیے، صرف امریکہ سے توقع نہ رکھیں کہ امریکہ ہی ان کو بینک رول کرے۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں جس سے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اتحادی جو ہیں امریکہ کے کس حد تک امریکہ ٹرمپ کے دور میں صحیح ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے یا ان کو اوفینڈ ہی کرتا رہتا ہے بالکل ان صحیح، کو یہ آپ نے بڑی criticize- اپنی گفتگو میں بڑی انٹرسٹنگ ایک جملہ بولا کہ کہنا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے، سو دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس آئی وڈ سے۔ مجھے یہ بتائیے، پاکستان جیسے ممالک میں بہت تشویش پائی جاتی ہے جب بھی باہر اس قسم کی کوئی اقتدار میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں کیا تبدیلی آئے گی، ہماری سیاست میں کیا ہوگا۔ اور ابھی ٹرمپ کا الیکشن، یہ یو ایس کا الیکشن، پریزیڈنشل الیکشن ہوا بھی نہیں تھا، تب سے یہ اسپیکولیشنز شروع ہو گئی تھیں۔ تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھی کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی یعنی کہ جن لوگوں کی طرف سے اس طرح کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے جو آپ نے بیان جی کیا، بہت ہی ایگزیجریٹڈ ہے۔ یعنی کہ اس وقت تو پاکستان امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے ان نہیں کی ہے، خارجہ بالکل صحیح، پالیسی کی، ایبسولوٹلی اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو پچھلے 4 سال تعلقات رہے ہیں جب سے امریکہ نے افغانستان سے پل آؤٹ کیا ہے، تو بہت ہی لو لیول کے تعلقات رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ایک دفعہ بھی نہیں پاکستان کا دورہ کرنے آیا وہ۔ صدر بائیڈن ایک دفعہ بھی انہوں نے پاکستانی لیڈرز سے کوئی انٹریکشن نہیں کی، کوئی دلچسپی نہیں جی دکھائی۔ تو یہ تو حالت ہے ہمارے تعلقات کی، تو وہ ایک لو آرڈر پہ ہیں اس وقت، میں سمجھتی ہوں کہ لو آرڈر لو پوائنٹ ہے۔ ضرورت ضرور ہے اس بات کی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن اتنا یعنی کہ اتنی بڑی بات نہیں بنانی چاہیے کہ ان کے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ہاں۔ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے میری نظر میں تو کچھ بھی دیٹس ٹرو کہ وہ ہمارے ہاں تو الیکشن سے پہلے ہی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں نا کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو پتہ نہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ ہی پاکستان کا چینج ہو جائے گا، اور نہ جانے گورنمنٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، اپوزیشن حکومت ہو جائے گی، حکومت اپوزیشن ہو جائے گی، سو نہیں، یہ تو میرا نہیں خیال نہیں، بٹ ٹو بی فیئر میرا نہیں خیال کسی نے یہ اس طرح کی کوئی سیریسلی بات کی ہو۔ ٹھیک یہ اس طرح کی چیزیں اسپیکولیشن وغیرہ ہوتی رہتی ہے، جی مگر آج کل تو آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر قسم کی وائلڈ اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے۔ بالکل کوئی سیریس بندے نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ بالکل ٹھیک، یہ ساری ایگزیجریشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی رہیں سوشل میڈیا پہ۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو۔